ہونا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے آئین کی دفعہ 341 میں ترمیم کر کے مسلمان اور عیسائی پسماندہ برادریوں کو بھی شامل کیا جائے، اور اگر کوئی دلت مسلمان ہو جائے یا عیسائی ہو جائے تو اس کو اسی طرح کے حقوق برابر رہنے چاہیے۔ صرف اس لیے کہ وہ دلت تھا، مسلمان ہو گیا یا عیسائی ہو گیا تو اب اس کو دلت کے تمام مراعات سے محروم کر دیا جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو اٹھا دیا جائے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ فسادات کا قانون، حکومت اس معاملے میں نیک نیت ہے اور کام کر رہی ہے، ہماری خواہش یہ ہے کہ وہ جلدی کر دیا جائے اور اس میں افسران پر پورا بوجھ ڈالا جائے۔ افسر خود یہ کہتے ہیں، ہمارے سے کہا ہے کہ جب تک ہم چاہتے ہیں فساد نہیں ہو، جب ہم چاہیں گے کہ فساد ہو تو ہوگا۔ اس لیے فساد ہونا نہ ہونا اصل میں افسروں کی ذمہ داری ہونی چاہیے، اور لاکھوں آدمی جان مال عزت آبرو زمین جائیداد کاروبار ہر چیز خطرے میں پڑ جائے لاکھوں آدمیوں کی، اور افسر کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ بڑا ظلم ہے۔ اگر ہم کو مصیبت آتی ہے تو افسر کو بھی مصیبت آنی چاہیے، اس کو سسپینڈ کر کے یہ تحقیقات کی جائے کہ وہ ذمہ دار ہے یا نہیں، اگر وہ ذمہ دار ہے تو سزا دی جائے، اور اگر ذمہ دار نہیں ہے تو اور اس نے کوشش کی ہے تو انعام دیا جائے، ترقی دی جائے۔ اس لیے اس قانون کو صحیح اسپرٹ کے ساتھ جلدی سے جلدی نافذ کیا جائے۔ اسی طرح کوٹا کے بارے میں کانگریس پارٹی اور ترقی پسند پارٹیاں، سیکولر پارٹیاں سب کوٹا کے خلاف تھی اور اس کو ختم کر دیا، لیکن سینکڑوں آدمی کوٹا کے ماتحت جیلوں میں بند ہیں۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ جب کوٹا کالا قانون تھا اور انگریزوں کے زمانے میں بھی نہیں تھا تو اس کالے قانون کو ختم کر دیا گیا، بہت اچھا۔ اس کے تحت جو لوگ جیلوں میں ہیں ان کو بھی جلدی سے جلدی معاملہ ختم کیا جائے، رہا کر دیا جائے اور وہ آزاد ہو جائیں اور مصیبتوں سے اور فرقہ پرستوں کی سازشوں سے بچ جائیں۔ مقامی عدالتیں ہمارے ملک میں کم ہیں، ملک بڑا ہے، آبادی بہت ہے، بہت مسائل ہیں، کروڑوں مقدمات ہائی کورٹوں میں پڑے ہوئے ہیں، برسوں تک فیصلہ نہیں ہوتا۔ ایسے مقدمات بھی ہیں 50 برس سے چل رہے ہیں، مقدمہ کرنے والے مر گئے، ان کے پوتے جانتے نہیں کس بات میں مقدمہ ہوا تھا، لیکن مقدمے کی تاریخوں پریشان، جائیدادیں بک گئیں، پیسے ختم ہو گئے، کچھ ملنے والا نہیں اور مقدمہ چل رہا اور پریشان ہے۔ اس لیے اس میں کچھ سہولت دی جائے۔ اگر ہماری یہ خواہش ہے کہ مسلمانوں کے نکاح، طلاق، وراثت، ایسے مسائل جن کا سب لوگوں سے تعلق نہیں، آپس میں مسلمانوں سے ہے، ان کی شرعی عدالتیں کام کر رہی ہیں، محکمہ شریعہ، ان کو حکومت تسلیم کر لے اور اس کی توثیق کر دے تو بہت آسانی ہوگی، اور مسلمان ہزاروں مقدمات میں برسوں تک پھنسے نہیں رہیں گے اور لاکھوں روپے کے بوجھ سے بچیں گے۔ اس لیے اس کو کوشش کرنی چاہیے، ہماری ان کو مانا جائے۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ مسلمانوں میں
بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگ بیٹھ جائیے اپنی جگہ، اسی جگہ بیٹھ جائیے، کوئی ہنگامہ کرنے کی کوشش مت کریے، بیٹھ جائیے آپ لوگ۔ یہ کون لوگ ہیں؟ بیٹھ جائیے آپ لوگ۔ آپ لوگ جلسہ بگاڑنے کے لیے آئے ہیں، اس جلسے کو کامیاب کرنے آئے ہیں۔ کیا ارادہ ہے؟ بیٹھ جائیے۔ تکلیف اٹھائیے، بیٹھ جائیے، غربہ مت کیجیے۔ اصل میں یہ جو میڈیا والے بیچ میں، ہماری یہ بات ہے کہ ہم ہندو، مسلمان، دلت، غیر دلت سب میں آپ اتفاق اور اتحاد چاہتے ہیں، اور جن معاملات میں الگ الگ معاملہ نہیں ہونا چاہیے اس میں مل جل کر ملک میں رہنا چاہیے۔ ایسی چیزیں جو نفرت پھیلانے والی ہیں، ایسی پارٹیاں جو نفرت پیدا کرنے والی ہیں، ان پر کنٹرول کیا جائے، اور اگر حکومت سختی نہیں کرے گی تو ملک کو جلا دیں گے۔ ملک کو بچانا ہے تو ایسی پارٹیوں کو سختی سے گرفت کرنی چاہیے، اور آپس کے اتفاق کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم صحیح سمت میں چلیں اور ملک ترقی پسند محاذ میں کہ سیکولر جماعتوں کی نگرانی میں بڑھے، اور فرقہ واریت کم ہو، گھٹے، اس کا زور بڑھے نہیں۔ وہ لوگوں کو پاگل بنانا چاہتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ اس وقت مثلا یو پی کی حکومت ہے، اس میں ہندو واہنی کیبنٹ منسٹر کے بھائی باپ نے بنا رکھی ہے، اور مسلمانوں کو مسجد سے نکلتے ہوئے بے قصور گولی مار کر ختم کر دیا۔ تو اور ان کا باپ، ان کا بیٹا کیبنٹ منسٹر ہے۔ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ پارٹی مسلمانوں کے ساتھ انصاف اور چاہتی ہے تو اس کو ایسے قاتل قسم کے پارٹی بنانے والے باپ کے بیٹے کو کیبنٹ منسٹر نہیں بنانا چاہیے۔ بیٹا باپ قتل کرے اور بیٹا کیبنٹ منسٹر ہو کر اس کی سربراہی کرے، حفاظت کرے۔ یہ بات سیکولرزم اور انصاف قانون کے خلاف ہے۔ اسی طرح بھاجپا کے ایم پی جو گورکھپور کے مہنت ہیں، وہ غیر قانونی ناجائز حرکتیں کرتے ہیں، لڑکیاں اٹھوا لیتے ہیں اور رکھتے ہیں، اور قانون ان کا عمل نہیں ہوتا، صرف اس لیے کہ وہ ایم پی ہیں، اور ان کو جیل نہیں بھیجا جاتا، ان کے خلاف پولیس میں شکایت درج نہیں ہوتی۔ اس ظلم کو دور کرنا چاہیے۔ اگر وہ مسلمانوں کے سچے ہمدرد ہیں اور وہ انصاف و قانون برتنا چاہتے ہیں تو اس قسم کے مظالم کو نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے خلاف عمل کرنا چاہیے، جیل میں ڈال دینا چاہیے۔ مسلمانوں کو اسلامی زندگی اختیار کرنی چاہیے، اور غیر اسلامی طرز حیات، بے پردگی، تمام خرافات، بری باتیں عمل سے میں نہیں کرنی چاہیے، اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ جھوٹ سے، بے ایمانی سے، رشوت سے، سود سے، برائیوں سے، ظلم زیادتی سے، غیر اسلامی صورت شکل، اعمال، لباس، ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، اور صحیح راستے پہ زندگی گزارنی چاہیے، تاکہ اللہ کے ہاں اس کا صحیح حساب ہو، اور آخرت میں بھی درستی ہو، اور دنیا میں بھی عزت و آبرو اور انصاف ملے، اور مسلمان معلوم ہو، اور اس کا صحیح طرز عمل بنے۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم پھر شکر گزار ہیں تشریف آوری کے، اس کے ساتھ مجھے بات کرتی ہے۔